بھارت نواز تنظیمیں فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج عوام دشمن ایجنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ملکی سالمیت کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ صوبے کی ترقی کے لیے عوامی مفاد پر مبنی منصوبے جاری ہیں۔ سول سوسائٹی اور نوجوان پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں۔ چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد افغانستان سے خالی گاڑیوں کی واپسی جاری۔ اب تک مختلف قسم کی 500 سے زائد خالی گاڑیاں پاکستان آ چکیں۔ تورخم میں پاک افغان تجارتی گزرگاہ کھولنے کی تیاریاں۔ باب دوستی 10ویں روز بھی بند۔ جنوبی وزیرستان میں انگوراڈا، شمالی وزیرستان میں غلام خان سرحد بند۔ ضلع کرم میں خرلاچی سرحد بھی 10 روز سے بند۔ سرحد کے دونوں اطراف سامان سے بھرے ہزاروں ٹرک اور کنٹینرز موجود ہیں۔ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد افغانستان جائے گا۔ افغان حکام سے بارڈر امور، دو طرفہ تجارت اور دیگر اہم مسائل پر بات ہوگی۔ پنجاب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا تیسرا مرحلہ۔ 21,900 سے زائد افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندے ڈیپورٹ۔ سیز فائر کی خلاف ورزی نہ ہوئی تو جنگ بندی برقرار رہے گی۔ ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہ کی جائے۔ افغانستان سے دراندازی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ سیز فائر کا کوئی دورانیہ مقرر نہیں۔ ترکی اور قطر نے بھی اس بات پر زور دیا کہ افغان سرزمین ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بنیادی تنازع ہیں۔ وزیر دفاع کے مطابق سیز فائر اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک طے شدہ شرائط پر عمل ہوتا رہے گا۔ ٹی ایل پی کے 3800 فائنانسرز کا سراغ مل گیا۔ فائنانسرز میں بڑے بڑے نام شامل۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس کا تنظیم کے تمام اکاؤنٹس منجمد ہیں۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے گرد بھی گھیرا تنگ، جلد گرفتار کیے جانے کا امکان۔ ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹرز کے گرد درجنوں جائیدادیں بے نامی خریدے جانے کا انکشاف ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کہا کوئی قبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ مریدکے میں صرف 3 اموات ہوئیں، سینکڑوں اموات کی خبریں درست نہیں۔ کہا مذہب کے نام پر چندہ لینے والے موٹر سائیکلوں سے بڑی گاڑیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو ایسی جماعتوں سے بچائیں۔ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے، سوچ سمجھ کے لگایا ہے۔ کم عقل اور بچگانہ سوچ والا بندہ لگایا جائے اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے۔ اگر آپ کو یہ بلٹ پروف پسند نہیں آئی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنی بلٹ پروف جو بڑی مہنگی ہے وہ دے دیتے نا۔ وفاق کو آپ کو گاڑیاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر آپ بھی پنجاب اور سندھ کی طرح اپنی گاڑیاں خرید چکے ہوتے۔ طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سہیل بزدار کا لقب دے دیا۔ کہا یہ بزدار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے۔ گاڑیاں واپس کرنے سے پولیس کو جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہوگی۔ اگر یہ گاڑیاں پسند نہیں تو وزیر اعلیٰ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں دے دیتے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اب تک کوئی عوامی منصوبہ پیش نہیں کیا۔ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ گورنر راج جیسا آئینی اقدام نہیں اٹھانا چاہتے۔ وزارت داخلہ ٹی ایل پی کے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ مسلم لیگ کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ مسلم لیگ نون اب اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ جو پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا کارروائی کا سامنا کرے گا۔ نئی حکومت صرف صاف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس۔ الیکشن کمیشن نے دسمبر میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈیول واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کا کام روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو مزید 4 ہفتے کی مہلت دے دی۔ 4 ہفتوں کی مدت میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نئے قانون کے بعد پرانے ضوابط کا استعمال غیر قانونی قرار۔
لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بعد پرانے قانون کے تحت حلقہ بندی خلاف قانون قرار۔ وزیراعظم نے سیمی کنڈکٹر کے لیے انسپائر انیشیٹو کا اجرا کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ FPR مکمل ڈیجیٹائز ہو چکا، کیش لیس معیشت پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ پروگرام ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ اس پروگرام کے لیے فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 20 ارب روپے ضرورت مندوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے بیانیے کی جنگ جاری ہے۔ خیرپور میں مریم توپ کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر بیوی نے شوہر اور 4 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ خاتون نے سب کو نشہ آور چیز کھلا کر فائرنگ کی۔ گھر سے خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد کی لاشیں برآمد۔ پولیس رائے کے مطابق مرنے والا کھجور منڈی کے صدر کا بیٹا تھا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سندھ حکومت کی کچے کے ایریا میں ڈاکو سرنڈر پالیسی کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ حکومت کچا ایریا میں اسکول، ہسپتال، ویٹنری سینٹرز کھولے گی۔ سزا مکمل ہونے، کیسز کا فیصلہ ہونے پر سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کو ملازمت میں ترجیح دی جائے گی۔ سندھ حکومت کچا ایریا میں ٹیچرز بھرتی کرے گی۔ ڈاکوؤں، ان کے اہل خانہ کو فنی تربیت کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کا میڈیکل ہوگا، بائیو میٹرک ریکارڈ رکھا جائے گا۔ ڈاکوؤں کے پاس موجود زمین، فصلوں اور دیگر املاک کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ سرنڈر کرنے والے ڈاکو کے پاس شناختی کارڈ نہ ہوا تو بنوانے میں مدد کی جائے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اتحاد کے رجسٹریشن کی درخواست واپس۔ تینوں درخواست گزاروں کا درخواست سے لا تعلقی کا اظہار۔ بلوچستان کے رکن شاہ محمد جتوئی کی سربراہی میں ECP کے 3 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ پاکستان فلاحی تحریک کے چیئرمین فضل الرحمان خان نے کہا کہ ایک نوٹس کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ ہم نے درخواست دائر کی ہے، کہا اتحاد کی رجسٹریشن کے لیے کوئی درخواست نہیں دی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ وکیل شبر رضوی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بینچ کو اختیارات ملنے سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس 2 عہدے ہیں، آپ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آئینی بینچ بھی۔ کنفیوژن یہ ہے کہ عدالت کی جگہ بینچ کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ قانون میں سپریم کورٹ کا اختیار درج ہے، بینچ کا نہیں۔ آپ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بینچز کا اختیار نہیں، فل کورٹ کا ہے، یعنی بینچز نہیں سن سکتے لیکن فل کورٹ میں تمام ججز بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آئین میں ترمیم ہو چکی، اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا، ہم کس طرح 191A کو بائی پاس کرتے ہوئے سب کو بٹھا لیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ رول میں فل کورٹ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، ماضی میں ماسٹر آف روسٹر کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ غیر آئینی بینچ ججز کو آئینی بینچ کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ججز کو اختیار دیں جن کے پاس قانون کے مطابق ہی اختیار نہیں۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ 2 سینئر ججز نے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیے۔ خط 17 اکتوبر کو ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں مجوزہ ترامیم کے تناظر میں جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا۔ خط میں کہا گیا کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصتاً سپریم جوڈیشل کونسل کے ادارہ اختیار میں آتا ہے۔ ججز کے میڈیا کے سامنے آنے پر پابندی غیر مناسب ہے۔ ایک جج خود کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے گفتگو کر سکتا ہے۔ کونسل اجلاس میں ہم نے کہا کہ پہلے ہمارے 13 اکتوبر کے خط کا معاملہ طے کیا جائے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس کا فیصلہ کونسل میں شمولیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ کونسل کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے۔ اگر ترامیم اپنا لی گئیں تو یہ عدلیہ کی آزادی کو محدود کر دے گی۔ 26ویں ترمیم ابھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے۔ کونسل کے 2 ممبران کا مستقبل بھی اس کیس کے ساتھ طے ہونا ہے۔ محمود خان اشکزئی کو قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کی درخواست۔ اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں نے درخواست اسپیکر آفس میں جمع کرا دی۔ درخواست اسپیشل سیکرٹری قومی اسمبلی مشتاق احمد نے موصول کی۔ اسد کیسر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 47 MNAs کے ساتھ دستخط کے ساتھ یہ درخواست جمع کرائی ہے۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی خالی نشست کے لیے انتخاب۔ الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ خرم ذیشان اور عرفان سلیم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار، تاج محمد افریدی اور عابد خان آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اتریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کے نثار خان بھی سینیٹر کے لیے امیدوار۔ پولنگ 30 اکتوبر کو ہوگی۔ نشست پی ٹی آئی کے شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علی امین گنڈا پور کی مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ آئندہ سماعت 28 اکتوبر کو ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف تھانہ بہارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔ لاہور میں دھند اور سموگ میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ لاہور کا دوسرا نمبر ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے مختلف شہروں میں پانی کا چھڑکاؤ۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے، عطا طارق کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت میں دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں لا کر بچایا گیا، جبکہ ہماری مسلح افواج نے کنونشنل وارفیئر مین میں صلاحیتوں کا اپنا لوہا منوایا ہے۔ مزید کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہیں۔ عطا طارق کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مسلح افواج نے بنیان و مرصوص میں خود کو منوایا۔ کراچی میں لولا لنگڑا بلدیاتی نظام لایا گیا۔ جماعت اسلامی نے سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس۔ کہا کراچی کے 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں، جہاں سڑکوں کی حالت غزہ سے زیادہ ابتر ہے۔ جماعت اسلامی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں امن ہوا تو ان کے چندے رک گئے۔